اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی قدر، مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسلک معروضات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سلسلہ کلام یہاں تک آ گیا کہ میں نے پچھلی قسط میں یہ اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے دور غیبت کبریٰ میں زندگی گزارنے والے مومنین پر فخر و مباحات کرتے ہوئے انہیں اپنا بھائی، اپنا صحابی اور اپنی امت میں داخل کرتے ہوئے فخر کیا تھا، اور ان کی فضیلت اور رفعت کو اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تمام آیات دین خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان بالغیب میں کامل ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان بالغیب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت ان مومنین کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن امام کی امامت کے قائل بھی ہیں اور حجت خدا کی حجیت کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے، ہمارے لیے خوشبختی ہے کہ خداوند عالم نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ہمارا عقیدہ سلامت ہے اور ہم اس عقیدہ ولایت اور اس عقیدہ امامت پر باقی رہتے ہوئے مخلص دیندار ہیں اور دین خدا کے کلمہ گو ہیں۔ اعزائے گرامی، ایک ایسی ذات گزری ہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں جس نے پیغمبر اسلام کو تو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس قدر محبت تھی، اس قدر ان کے دل میں لگاؤ اور لو بیٹھی ہوئی تھی کہ بے لوث پیغمبر اسلام سے کی ذات بابرکت سے محبت کرتی تھی۔ وہ کسی کوئی اور ذات نہیں، وہ جناب اویس قرنی ہیں۔ جناب اویس قرنی نے پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کو بے پناہ چاہتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی رسالت کے اقرار کرنے والے تھے، کلمہ وحدت پڑھنے والے تھے، اور آپ نے امیر المومنین کے رکاب میں جنگ بھی کی ہے اور وہ سرفرازی، وہ کامیابی بھی حاصل کی ہے جو دیگر صحابہ کرام نے حاصل کی تھی۔ آپ نے پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا۔ آپ ایک مرتبہ نکلے اور پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے نکلے، لیکن جب آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں سے پیغمبر کی زیارت ہو سکتی تھی، ملاقات ہو سکتی تھی، تو ماں کا حکم یاد آ گیا جس میں ماں نے کہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جانا۔ جناب اویس قرنی نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کو ترک کرتے ہوئے اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوبارہ واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے جناب اویس قرنی کی اس والہانہ محبت کو بے پناہ سراہا ہے، اور نہ صرف سراہا ہے بلکہ پیغمبر اسلام نے جناب اویس قرنی کو اپنے اصحاب میں شمار کیا۔ کتنی بافضیلت ذات ہو سکتی ہے جناب اویس قرنی کی کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا، صرف پیغمبر اسلام کے متعلق سنا تھا۔ مشہور ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا دندان مبارک شہید ہوا جنگ میں، تو آپ نے ان کے وجہ سے اس درد اور تکلیف کے بنا پر اپنے دندان کو شہید کر دیا۔ یعنی آپ غور کریں کہ ایک ہادی اور ایک حجت، ایک رہنمائے دین الہی کو کس طریقے سے قبول کرنا چاہیے، یہ جناب اویس قرنی نے پیغام دیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، پیغمبر اسلام کے تمام حکم کو کتنی خوبی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا بھی کردار کم از کم کوشش کرنا چاہیے جناب اویس قرنی جیسا کردار ہو جائے۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ پردہ غیب میں ہمارا امام ہے، ملاقات کے راستے فراہم نہیں ہیں، ہم امام سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کر سکتے ہیں اپنے رہوار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے رہوار کے ذریعے سے امام کی بارگاہ تک جا تو سکتے ہیں۔ اگر یہ کوشش ہماری برقرار رہی، اس کوشش پر ہم دنیا سے چلے گئے، تو یقیناً جیسے اویس قرنی نے پیغمبر کو نہیں دیکھا لیکن پیغمبر کے صحابیوں میں شمار ہے، ویسے ہمارا بھی شمار امام کے صحابیوں اور امام کے ناصروں میں سے ہوگا۔ عزیزان گرامی،
جیسے جناب اویس قرنی تھے ویسے امام کا ایک چاہنے والا تھا، جس نے سن رکھا تھا کہ امام ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ ہر سال حج کے لیے آتا تھا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک روز خانہ کعبہ سے نکلا، راستے میں اس کو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنا کام کرو، ہم کسی ذات کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے امام کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا جاؤ تمہارے امام فلاں مقام پر ہیں۔ یہ خوش ہو گیا، اس محلے میں جس محلے کو اس نے بیان کیا تھا اس محلے کی جانب بڑھا، دیکھا خوبصورت محلہ ہے اور خوشبودار فضا اس کے اندر معطر ہے، یہ وہاں پہنچتا گیا، گلی میں داخل ہوا، سامنے سے ایک شخص کو دیکھا آتے ہوئے، اور جیسے قریب پہنچا تو شخص گزر گیا مسکراتے ہوئے، انہوں نے اس کو سلام کیا، اس مرد بزرگوار نے اس کو جواب دیا۔ یہ امام کے دروازے پہنچے، دق الباب کیا، ایک شخص آیا، کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا امام سے۔ کہا بھی کس راستے سے آئے ہو؟ کہا اسی راستے سے۔ کہا کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا اس نے تم نے سلام کیا تھا؟ کہا ہم نے سلام کیا تھا۔ کہا اس نے جواب دیا تھا؟ کہا ہاں جواب دیا تھا۔ کہا وہی تو امام تھے، تم نے پہچانا نہیں۔ کہا کیسے پہچانتے؟ تمہارے گناہ اتنا زیادہ تھے کہ تم براہ راست امام سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جو امام تک پہنچنے سے مانے ہیں، امام کی زیارت سے مانے ہیں۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور گزارش اور التجا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میرا آخری امام پردہ غیب میں ہے، میرا آخری حجت پردہ غیب میں ہے، ہمارا حقیقی رہنما پردہ غیب میں ہے۔ میرے آقا کی خدمت میں ہم کو ان کے غلاموں میں شمار ہونے کے لیے وہ سارے امور وہ سارے شرائط جو تو نے قرار دیے ہیں ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے امام کے لیے صدقہ، امام کے لیے نمازیں، امام کے لیے قرآن، امام کے لیے وہ تمام کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرما جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو سکے اور امام کے بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ذات سے ہم مستفیض ہو سکیں، اور وہ دور جس کو دور امام کہا جاتا ہے جب قیام امام کا دور ہو اس میں ہمارا بھی شمار ہو سکے، اور صرف شمار نہ ہو بلکہ امام کے اس صف میں شمار ہو کہ جو مخلصین کے صف ہے، جو امام کے خاص چاہنے والوں کے صف ہے، جو امام کے منتخبین کے صف ہے۔ ہم دعا گو ہیں امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔